بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزازیل کی حکومت کی وسعت اور اس کے دماغ میں انانیت کا پیدا ہونا۔ عزازیل نے نافرمان جنوں سے زمین کو صاف کرنے کے بعد زمین کی حکومت سنبھالی، اور بروایت اس نے اپنی حکومت کا پایہ تخت حسپور کو قرار دیا، جو بعد میں پہک پور کے نام سے موسوم ہوا اور اب ملتان کہا جاتا ہے۔ اور وہ یہ دعویٰ علل اعلان کرنے لگا کہ بس میں ہوں اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات خداوندی میں وہ چاہے آسمان ہو یا زمین، مجھ سے بہتر نہ کوئی علم و عمل کے اعتبار سے ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں خدا نے اس عظیم سلطنت ارضی سے مجھے بے دخل کرنا چاہا اور یہاں کے لیے کسی اور کو مقرر کرنا چاہا تو میں اس کی مخالفت کروں گا اور کبھی تسلیم نہ کروں گا۔ وہ تکبر میں کبھی آسمان پر جاتا تھا اور کبھی زمین پر آتا تھا، نیز فرشتوں میں اکثر بیٹھ کر اپنے فضائل پر دلائل و براہین قائم کرتا تھا۔ فرشتے چونکہ اس کا پیالہ پیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب اس کی باتوں کو کان دھر کے سنتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کارنامے بہت نمایاں ہیں۔ اسی دوران میں فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، جس میں لکھا ہوا ہے، عنقریب ایک مقرب بارگاہ احدیت سے راندہ درگاہ کیا جائے گا اور وہ لعنت ابدی کا نشانہ بن جائے گا۔ وہ جب لوح محفوظ کو دیکھ کر واپس آئے تو عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں نے لوح محفوظ میں عرصہ ہوا اسے دیکھا تھا لیکن کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمیں میں سے کوئی اس دائمی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ عزازیل نے اگرچہ سب کو بڑی تسلی دی لیکن فرشتوں کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا کہ آپ دعا کریں، ہم آمین کہیں۔ اس نے کہا، کس چیز کے لیے دعا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ عزازیل نے کہا، بہتر ہے۔ چنانچہ سب موقع دعا میں حاضر ہوئے اور بارگاہ احدیت میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ عزازیل آگے بڑھا اور اس نے دعا کی، خدایا اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ فرشتے سب بچ گئے اور یہی مبتلا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن عزازیل نے حلقہ بہشت پر لکھا ہوا دیکھا کہ میرا ایک ایسا بندہ ہے جس کو زمین میں ہر قسم کی نعمت سے بہراور کیا ہے اور اسے زمین و آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور میں اسے ملعون قرار دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو دیکھا تو کہنے لگا، ایسے بندے پر ضرور لعنت کرنی چاہیے، اور وہ بھی 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھ کر خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتا دے شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ خدا نے فرمایا، عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اسے راندہ بارگاہ کر کے ابلیس یعنی رحمت خدا سے مایوس قرار دے گا، تو وہ 1 سال تک اپنے سجدوں میں لعن اللہ علی ابلیس کہتا رہا، اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی، اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت ارضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایسی صورت میں
جبکہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا۔ میں آگ سے پیدا ہوں، وہ مٹی سے بنے گا، وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کے دیکھا دیکھی فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوق کے حالات کی روشنی میں یہ عرض کر دیا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ خدایا، کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح تقدیس کرنے والے موجود ہیں، اگر تو ہمیں میں سے خلیفہ بنا دے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ خداوند عالم نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرأت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور وہ بارگاہ احدیت میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ والسلام۔